بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شہباز خان اور خفیہ ایجنسی کا انچارج اپنے مسلح ساتھیوں کی موت کے باعث حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ شیری نے کہا، میں نے کل رات کمانڈر کے ایک ٹوائلٹ میں جا کر تمہیں فون پر بتایا تھا کہ وہ نقلی مجاہد ہے، ہمیں دھوکہ ہوا ہے، تم سب کو بھاگ جانا چاہیے، لیکن میں یہ بتانا بھول گئی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ہیں۔ علی نے کہا، یہ اپنے جتنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ رہے ہو، یہ اسی ٹیلی پیتھی کا کرشمہ ہے۔ تم دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور اور ٹی ہیں، لیکن یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے لیے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے نہیں۔ فہمی نے مہروز کے ذریعے کہا، مسٹر انچارج، ایک مجاہد اعظم کو ہلاک کرنے کے لیے تم نے کئی طرف سے حملہ ور بھیجے۔ جس مہروز کو بوڑھی عورت بنا کر بھیجا گیا وہ میں ہوں، میرے تمام ساتھی مارے گئے۔ دوسری طرف شہباز خان اور شیری کے ذریعے حملہ کرایا، اس کا بھی انجام دیکھ لیا، لیکن ایک اہم سوال کا جواب دو کہ تم نے نقلی مجاہد اعظم کا ڈرامہ کیوں کیا؟ انچارج جھوٹ بولنا چاہتا تھا، لیکن پورس نے سچ بولنے پر مجبور کیا۔ وہ بولا، نقلی مرحبا توصیف اپنی اوقات سے زیادہ خفیہ ایجنسی سے مطالبات کر رہا تھا۔ ہم نے کل رات اسی کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ مرا جاتا تو اصلی مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو چھپانے اور اس کی میزبانی کرنے والے مطمئن ہو جاتے کہ ہم نے اسے اصلی مرحبا توصیف سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ وہ ذرا بے پرواہ ہوتے تو ہمارے جاسوس معلوم کر لیتے کہ اصلی مجاہد اعظم کو کہاں چھپایا گیا ہے، پھر اس اصلی کو ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ نقلی مرحبا توصیف اور اس کے 6 گارڈز کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ ہمیں شیریں کی طرف سے اس ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔ ہم نے سوچا وہ نقلی مہرہ مجاہدوں کی قید میں رہے گا تو اس کے نقلی ہونے کا بید کھل سکتا ہے۔ ہم نے اسے قید سے رہائی دلانے کے لیے ابھی مجاہدوں کے کیمپ میں حملے کرائے تھے اور یہاں شیریں کو لے جانے کے لیے آئے تھے۔ پارس شہباز خان کے دماغ میں تھا۔ فہمی نے اس سے کہا، پارس، یہ عورت شیریں اتنے گھناؤنے چال چلن والی ہے کہ جب تک زندہ رہے گی تب تک میرا علی اندر ہی اندر غیرت سے ذہنی کرب میں مبتلا رہے گا۔ پلیز تم اسے ایسی عورت سے چھٹکارا دلاؤ جو ماں نہیں، مکار اور بد کردار ہے۔ پارس نے کہا، میں سمجھ گیا، ماں جتنی بھی بری ہو بیٹا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر شہباز نے پارس کی مرضی کے مطابق کہا، تمہاری وجہ سے ہمارے 28 مسلح ساتھی مارے گئے۔ شیریں نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ لوگ میری وجہ سے نہیں مارے گئے، تمہاری پلاننگ غلط تھی۔ شٹ اپ۔ تمہارے بیٹے کے ساتھ اگر ٹیلی پیتھی والے نہ ہوتے تو ہمارے آدمی خود ہی ایک دوسرے کو نہ مارتے، وہ مجاہدوں پر غالب آ جاتے۔ میری زبان سمجھ میں نہ آئے تو گولی کی زبان سمجھ لو گی۔ یہ کہتے ہی شہباز خان نے تڑا تڑ 2 فائر کیے۔ وہ دونوں گولیاں شیریں کو لگیں، وہ زمین پر گرنے لگی۔ علی نے اسے سنبھالا، زمین پر تو نہیں گری لیکن موت کی پستیوں میں چلی گئی۔ علی نے سر اٹھا کر شہباز خان سے کچھ کہنا چاہا۔ اسی وقت شہباز خان اور انچارج نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں، پھر زمین پر گر کر ٹھنڈے پڑ گئے۔ شیریں زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کا سر علی کے زانوؤں میں تھا اور وہ دم توڑتی ہوئی بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی وقت جناب تبریزی نے علی کو مخاطب کیا، علی، میں نے سب ہی کو تمہارے دماغ میں بلا لیا ہے اور سب ہی میری باتیں سن رہے ہیں۔ بیٹے، اولاد ہمیشہ باپ سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ذلت کا ذریعہ تمہاری ماں تھی، وہ ختم ہو گئی، اس کے ساتھ تمہاری ذہنی اذیت بھی ختم ہو گئی۔ آج سے تمہیں نیک نامی تمہارے باپ کے نام سے ملے گی، جو شیریں کا مجازی خدا تھا اور ہمیشہ سے تمہارا باپ رہا ہے اور رہے گا۔ اس کا نام علی اسد اللہ تبریزی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، میرا خون ہو، میری آئندہ نسل ہو۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں آزمائشوں سے گزرنے کا صلہ دینے والا ہے۔ یہ تقریباً 30 برس پہلے کی بات ہے، جب جناب علی اسد اللہ تبریزی دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور وہیں مدرسے کے ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ وہاں کے بزرگ اساتذہ اور طلباء انہیں ہاسٹل میں صرف اس وقت دیکھتے تھے جب وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے باہر آتے تھے، ورنہ ان کا وقت درسگاہ میں یا مسجد میں گزرتا تھا۔ فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک ایک طویل وقفہ ہوتا ہے۔ وہ اس وقفے میں ایک لائبریری میں جا کر اخبارات پڑھتے تھے تاکہ دنیاوی حالات سے باخبر رہیں۔ طب، سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد وہ جا کر سو جاتے تھے۔ عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان کلام پاک کی تلاوت کرتے، پھر کھانے کے بعد سو جاتے تھے۔ 1.5 گھنٹے تک دوزانو ہو کر بیٹھتے تھے، اپنے ذہن کے تمام خیالات کو اللہ تعالیٰ پر مرکوز کیے رہتے تھے۔ پھر نماز پڑھ کر دوبارہ دوزانو ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ پھر فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے ہاسٹل میں آ کر غسل اور لباس تبدیل کرنے کے بعد پھر نماز ادا کرنے مسجد میں چلے آتے تھے۔
ابتدا سے ہی وہ اسی معمول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ نماز کے بعد وہ جیسے اپنے تمام خیالات کو اللہ تعالیٰ پر مرکوز کر دیتے تھے، ایسے مسلسل عمل سے اللہ تعالیٰ کا نور ان کے ذہن کو روشن کرنے لگا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ محسوس کیا کہ ان کے سامنے جو آتا ہے اس کے اندر وہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے سامنے والے کے خیالات، احساسات اور جذبات کو سمجھ لیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنے ایک استاد گرامی سے فرمایا، محترم معلم، آپ اپنے بھائی کی علالت سے پریشان کیوں ہیں؟ استاد گرامی نے حیرانی سے پوچھا، میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو پریشانی کو دل میں چھپا لیتا ہوں اور صبر سے اس کی رضا پر راضی رہتا ہوں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بھائی کی علالت نے مجھے اندر سے کچھ کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے صبح بھائی کو دوائی پلائی تھی، طبیب نے تشویش ظاہر کی، اس لیے آپ صبر و ضبط کے باوجود پریشان ہیں۔ جماعتوں میں درس دیتے رہنے کے باعث آپ بیمار کے پاس نہ جا سکے۔ تم درست کہتے ہو، میں مغرب کی نماز کے بعد گھر جا کر اس کی تیمارداری کروں گا۔ میری عرض ہے آپ دل جمی سے مغرب کی نماز ادا کریں۔ آپ کے برادر اس حد تک صحت یاب ہو چکے ہیں کہ بستر سے اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان مبارک کرے۔ کیا تم میرے بھائی سے ملنے گئے تھے؟ افسوس میں نہ جا سکا، اپنے دن رات کے معمولات میں مصروف رہا، لیکن مصروفیات کے دوران میں ایک بار آپ کے برادر کے بارے میں سوچا، اس کی کچھ باتیں یاد آئیں تو ایسا لگا میں اس کے پاس پہنچ گیا ہوں اور اسے صحن میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ استاد گرامی سر جھکا کر چلے گئے۔ وہ اپنے شاگرد کی باتوں کو ایک دلاسا سمجھ رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے مسجد کے صحن میں آ کر مخاطب کیا، اے علی اسد اللہ، تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ میں مغرب کی نماز کے بعد گھر گیا، میرا بھائی تقریباً صحت یاب ہو چکا ہے، کچھ جسمانی کمزوری رہ گئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی جاتی رہے گی۔ محترم معلم، میں آپ کے برادر کے لیے مزید دعا کروں گا۔ میں حیران ہوں، میرا بھائی کہہ رہا تھا تم اس سے ملنے نہیں گئے اور تم نے بھی یہی کہا تھا، پھر تمہیں اس کی صحت یابی کا علم کیسے ہوا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ صبح طبیب نے تشویش ظاہر کی تھی؟ انہوں نے فرمایا، محترم معلم، میں خود اچھی طرح نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر اور آپ کے برادر کی کچھ باتیں یاد کر کے میں جیسے آپ دونوں کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے اپنے اندر کی باتیں جانتا ہوں، ویسے ہی آپ دونوں بھائیوں کے اندر کی باتیں معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ معبود بڑا جلال والا اور بڑی شان والا ہے، اس کے کرم سے تجھے کشف و کمال حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ رفتہ رفتہ اس طرح سمجھ میں آ گئی کہ وہ کسی کی آواز اور لب و لہجے سن کر اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے دماغ میں پہنچنے لگے اور یقین ہو گیا کہ مسلسل 3 برس تک اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھنے کے باعث انہیں ٹیلی پیتھی کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کے اساتذہ کے ساتھ وہ تبلیغ اسلام کے لیے یورپ کے دورے پر گئے۔ 1 برس تک یورپ کے مختلف ممالک میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، پھر اسپین کی مسجد قرطبہ میں پہنچ کر تبلیغی جماعت سے رخصت ہو کر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اسپین میں چند ماہ رہ کر مزید 2 برس تک نگر نگر گھومتے ہوئے بزرگان دین کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے رہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ جب لندن پہنچے تو ایک اسپتال کے سامنے سے گزرتے وقت انہوں نے شیریں کو دیکھا۔ وہ اپنی ایک گرل فرینڈ اور 2 بوائے فرینڈز کے ساتھ مغموم تھی۔ ایک اسٹریچر پر اس کے باپ نوروز خان کی لاش جا رہی تھی، ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں اس کی لاش کو رکھا جا رہا تھا۔ تبھی لاش کے چہرے پر سے چادر ہٹ گئی۔ اس مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ علی اسد اللہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اسپتال کے ملازمین سے کہا، اسے اسپتال کے اندر لے جانا چاہیے، باہر کہاں لے جا رہے ہو؟ ایک ملازم نے کہا، دیکھتے نہیں ہو یہ مر چکا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ زندہ ہے، اسے نیچے رکھو۔ شیریں نے کہا، ڈاکٹر نے اس کی موت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور تم کہہ رہی ہو میرے ڈیڈی زندہ ہیں؟ لاش کو گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھ دیا تھا۔ علی اسد اللہ گاڑی کے اندر آ گئے، اس پر جھکتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے خیال خوانی کے ذریعے بولے، تم زندہ ہو۔ عارضی طور پر سانس رک گیا تھا۔ ڈاکٹر دھوکہ کھا گئے، جو سانسیں تمہارے اندر الجھی ہوئی تھیں وہ بحال ہو سکتی ہیں، سانس لو۔ وہ اسے سانس لینے کی ہدایت کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سینے کو دباتے رہے۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی نوروز خان کے جسم میں جنبش ہوئی، وہ اٹک اٹک کر سانسیں لینے لگا۔ سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے، رفتہ رفتہ سانسیں بحال ہو رہی تھیں۔ ایک ملازم دوڑتا ہوا اسپتال کے اندر گیا، پھر 2 ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے چلتے ہوئے آئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا، یہ زندہ ہے، اسے فوری میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اسے اسٹریچر پر اسپتال میں واپس لے جایا گیا۔ شیریں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسپتال کے اندر گئی۔ علی اسد اللہ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے خیال خوانی کے ذریعے نوروز خان کے دماغ کو توانائی پہنچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، انسان موت کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا اور موت سے پہلے کبھی مر نہیں سکتا۔
کاتب تقدیر نے تمہاری موت کا جو وقت مقرر کیا ہے، اس وقت تک جینے کے لیے حوصلے سے کام لو۔ تمہارے دماغ کو توانائی مل رہی ہے اور کئی ڈاکٹر تمہیں طبی امداد پہنچا رہے ہیں۔ تم مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور حوصلہ کرتے رہو۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی نوروز خان پورے ہوش و حواس کے ساتھ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک ڈاکٹر نے حیرانی سے کہا، یہ تو معجزہ ہو گیا، اس کی تو سانس رک گئی تھی، دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی تھیں اور نبض تھم گئی تھی۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا، میری لائف میں یہ پہلا کیس ہے، اس کی زندگی کا سراغ لگانے والا وہ کون ہے، کہاں ہے؟ تب شیریں کو اور دوسرے تمام لوگوں کو اس اجنبی کا خیال آیا۔ شیریں کمرے سے نکل کر اسپتال کے اندر ادھر ادھر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے فرینڈز بھی احاطے کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر ہر طرف دیکھنے لگے۔ اس کی سہیلی نے کہا، اس نے اتنا بڑا کام کیا اور کچھ کہے سنے بغیر چلا گیا۔ ایک فرینڈ نے کہا، اس داڑھی والے جوان کو پورا یقین تھا کہ انکل سروائیو کریں گے، اس لیے چلا گیا۔ گرل فرینڈ نے کہا، اچھا ہینڈسم تھا، اس کے چہرے پر داڑھی اچھی لگ رہی تھی۔ شیریں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس نے گرل فرینڈ سے کہا، تمہیں تو ہر جوان خوبرو دکھائی دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جا کر اسے تلاش کرو۔ وہ بولی، اس نے تمہارے ڈیڈی کو نئی زندگی دی ہے، اس کے پیچھے دوڑنا چاہیے۔ مگر وہ سب دوڑ کر کہاں جاتے؟ یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اجنبی کس سمت گیا ہے۔ شیریں اپنے باپ کے پاس آئی اور کہا، ابھی یہاں سے جانے والے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ میں مر چکا تھا۔ ہاں یہ دیکھیں، انہوں نے آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ اس نے پرس سے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ نکال کر دکھایا جس میں نوروز خان کی موت کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ سرٹیفکیٹ کو پڑھ کر کہا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش تھا۔ کسی فرشتے نے آ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اٹھو، بڑی دیر تک غافل رہ چکے ہو۔ شیریں نے بتایا کہ ایک نوجوان نے آ کر کہا تھا، تعجب ہے، اس جوان نے میڈیکل سائنس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بیٹی، میں یہی سمجھاتا ہوں، دین ایمان کو سمجھو۔ یورپی تہذیب نے تمہارے دماغ سے یہ بات نکال دی ہے کہ انسان کی عقل کی حد سے آگے کوئی نادیدہ قوت نہیں۔ تم اس نادیدہ قوت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی۔ او ڈیڈی، آپ پھر مولوی بن کر مجھے نصیحتیں کرنے شروع ہو گئے، لیکن آج میں آپ سے بحث نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ میں بھی بحث نہیں کروں گا، مجھے اس فرشتے سے تو ملاؤ، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تم کیسی بیٹی ہو جس کے ذریعے تمہارے باپ کو زندگی ملی، تم نے اسے جانے دیا؟ میں پریشان تھی، آپ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک اشارہ دے کر چلا جائے گا۔ قادر مطلق کی قسم، وہ ضرور کوئی فرشتہ ہوگا۔ خداوند کریم کے حکم سے آیا اور اپنا فرض ادا کر کے چلا گیا۔ علی اسد اللہ 30 برس کے جوان تھے، ان کے سینے میں بھی دل تھا۔ انہیں ایک دن کسی شریف زادی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا تھی۔ کیونکہ اسلام میں شادی اور نسل کا سلسلہ برقرار رکھنا لازمی ہے، ان کے دل میں کسی شریف زادی کا خیال تھا، لیکن ہر کام اپنے سوچنے سے نہیں ہوتا۔ شیریں کو دیکھ کر انہوں نے کشش محسوس کی تھی، پھر جلد ہی اس سے نظریں چرا لی تھیں، کیونکہ اس نے اسکرٹ اور بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ گھٹنے سے نیچے گورے گورے پاؤں اور چکنی پنڈلیاں اور بغیر دوپٹے چادر کے دھماکہ خیز سینہ بے حیائی کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ وہ لندن کی ایک مسجد میں آئے، ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دو زانو ہو کر اپنے تمام خیالات اللہ تعالیٰ پر مرکوز کرنے لگے۔ ایک آدھ بار تصور میں شیریں نظر آئی، لیکن برسوں سے اللہ تعالیٰ پر تمام خیالات کو مرتکز کرنے کی پختگی آ گئی تھی۔ اس پختگی نے شیریں کو دھوئیں کی طرح اڑا دیا۔ شیریں نے بھی کئی بار تصور میں انہیں دیکھا، یہ تسلیم کیا، اس جوان میں عجیب سی کشش ہے، لیکن کشش ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو بالکل ہی مولوی لگتا ہے۔ لندن کی سردی میں گرم سوٹ تو پہننا چاہیے، لیکن وہ موٹے کھدر کا ایرانی تراش کا سادہ سا لباس پہنتا ہے، غریب مسکین ہوگا، اس لیے مہنگا گرم لباس نہیں پہنتا۔ میں کیوں خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوچتی ہوں، وہ تو کبھی میرے معیار کا آدمی بن ہی نہیں پائے گا۔ نوروز خان کو 2 دن کے بعد ہسپتال سے چھٹی ملی۔ اس نے اپنے بنگلے میں آ کر غسل کر کے پاک صاف ہو کر کہا، بیٹی کار نکالو، میں مسجد میں جا کر سجدہ شکر ادا کروں گا، اور چونکہ مسجد جانا ہے اس لیے ڈھنگ کا لباس پہنو، پورا بدن ڈھانپ کر چلو۔ اس نے باپ کی ہدایت کے مطابق لباس پہنا، پھر اسے کار میں لے کر ڈرائیو کرتی ہوئی مسجد کے سامنے آئی۔ باپ نے کہا، میں گھر میں بھی سجدہ شکر ادا کر سکتا تھا، یہاں اس لیے آیا ہوں کہ فرشتے بھی یہاں آتے ہیں، شاید وہ فرشتہ بھی نظر آ جائے۔ تم کار میں رہ کر آنے جانے والے نمازیوں کو دیکھتی رہو، وہ نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا۔
نوروز خان نماز ادا کرنے گیا۔ شیری نے تھوڑی دیر بعد علی اسد اللہ کو دیکھا۔ وہ ایک سادہ سے لباس میں ویسٹ کوٹ پہنے مسجد کے اندر جا رہے تھے۔ وہ بڑی محویت سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ 2-4 بار ایران اور افغانستان اپنے باپ کے ساتھ جا چکی تھی، وہاں مشرقی ملبوسات دیکھ چکی تھی۔ وہ اچھے لگتے تھے، لیکن یورپ کے ماحول میں ایسا لباس پہننے والے پسماندہ لگتے تھے۔ اس وقت یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اپنے ترقی یافتہ اور ان کے پسماندہ ہونے کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہو گئی ہے، اور ایک نامعلوم سی کشش محسوس کرتی ہوئی غیر شعوری طور پر ان کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے۔ جب اس کے ڈیڈی نماز ادا کر کے آئے تو اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر سے اس پسماندہ شخصیت کے سحر میں گم تھی۔ باپ نے کار کی کھڑکی میں جھک کر پوچھا، وہ نظر آیا؟ یس ڈیڈی، وہ مسجد کے اندر گیا تھا، ابھی تک باہر نہیں آیا۔ تم اس کا حلیہ بتا چکی ہو، یہ بتاؤ اس نے کیسا لباس پہنا ہے؟ یہاں نماز ادا کرنے والے سب ہی جرسی اور کوٹ میں ہیں، اس نے سادہ سے لباس میں ایک ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، شاید انگارے چباتا ہے، اس لیے اسے سردی نہیں لگتی۔ تم نہیں سمجھو گی، اس کے اندر ایمان کی حرارت ہے۔ نوروز تیزی سے چلتا ہوا مسجد میں آیا۔ نماز پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چند نمازی ادھر ادھر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ علی اسد اللہ ایک جگہ دو زانو بیٹھے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے مراقبے میں تھے۔ نوروز نے اس کے ویسٹ کوٹ، اس کے حلیے اور اس کی عبادت گزاری سے اسے پہچانا، پھر اس کے دائیں طرف دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدت میں ڈوبا ہوا ہو، اسے اپنے آس پاس کی اور دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن انہیں قدرتی طور پر آگہی ملی کہ کوئی ضرورت مند آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دین کے ساتھ دنیاوی فرائض بھی ادا کرو، لہٰذا وہ مراقبے سے نکل آئے۔ انہوں نے دائیں طرف سر گھما کر دیکھا، پھر پہچان کر پوچھا، آپ ہسپتال سے آ گئے؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پروردگار نے آپ کو وسیلہ بنا کر مجھے نئی زندگی، صحت اور توانائی دی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنا آپ پر فرض تھا۔ آپ مسجد میں آ گئے، لیکن نماز کی ادائیگی کے بعد میرے پاس آ بیٹھے۔ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ پہلے تو معذرت خواہ ہوں، آپ کی عبادت میں مغل ہوا، پھر آپ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ناچیز بندہ ہوں۔ میرا نام علی اسد اللہ ہے، ایرانی ہوں، تبریز میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد مرحوم بہت دولت مند سوداگر تھے۔ ان کے بعد میرے رشتہ دار مجھے تجارت کرنے اور اپنے والد مرحوم کی دولت میں اضافہ کرنے کا مشورہ دیتے رہے، لیکن والدہ مرحوم نے بچپن سے دینی تعلیم و تربیت دی تھی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے والد مرحوم کی دولت کو محفوظ رکھا۔ دینی مدرسے سے نکل کر دنیاوی تجربات کی یونیورسٹی میں آیا ہوں۔ ملک شہر شہر قصبہ گھومتا ہوں اور اس دنیا کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں تو یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارا دین عام مسلمانوں کے لیے بالکل آسان ہے، لیکن اس کی گہرائیوں تک جانے کے لیے یہ دین ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس سمندر میں تیرتے جاؤ تو علم و آگاہی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور زندگی کی آخری سانس کے بعد بھی نہ جانے کتنے دروازے کھلنے کو رہ جاتے ہیں۔ اس جوان عمری میں آپ نے اپنی عمر سے زیادہ دینی علوم حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اسی لیے اس ممبود حقیقی نے آپ کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ لفظ ہمارے سے مراد آپ اور آپ کی صاحبزادی ہیں۔ ماشاءاللہ، کچھ کہنے سے پہلے آپ بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ ماں اللہ کو پیاری ہو جائے تو باپ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے فرائض ادا کرتا ہے، لیکن جب بیٹی چھوٹی تھی تو آپ اسے ایک گورننس کی نگرانی میں رکھ کر دولت کمانے کی دھن میں لگے رہے۔ بیٹی نے کچھ ہوش سنبھالا تو دولت کے نشے میں آپ کی کچھ بے اعتدالیاں دیکھ کر پھر وہ بھی گمراہ ہوتی گئی۔ نوروز خان نے سر جھکا کر کہا، میں شرمندہ ہوں۔ اب جوان بیٹی کے باعث غیرت بیدار ہوئی ہے تو اسے راہ راست پر لانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاہتا تو وہ رب العزت ہے۔ ہم تو کسی کو بھی راہ راست پر چلنے کی ہدایت کر سکتے ہیں، اور راستے پر رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میری غیرت کو بھی سلامت رکھنے کے لیے آپ کو ہم سے ملایا ہے۔ اگر وہ آپ کی ہدایت پر عمل کرنے لگے گی تو میں ایک غیرت مند مسلمان کی طرح عزت سے جی سکوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اپنے طور پر کوشش کروں گا، لیکن آپ اپنی صاحبزادی کو یہ نہ بتائیں۔ بتانے سے، عیب جوئی کرنے سے انسان مشتعل ہوتا ہے، خود کو دانشمند اور ہدایت دینے والوں کو پرانے خیالات کا حامل سمجھتا ہے۔ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو اپنی بیٹی سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ خدا کے گھر سے مطمئن ہو کر جائیں۔ میں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں کسی دن خود ہی آپ کے در پر حاضر ہو جاؤں گا۔ نوروز خان شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کر ان سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔
اس نے راستے میں بیٹی سے پوچھا، مجھے گھر پہنچا کر کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ ویسے میں تمہارے دن رات کے یہ بے مقصد پروگراموں کو بڑی حد تک سمجھتا ہوں۔ ڈیڈی اب آپ نصیحتیں شروع کریں گے؟ سوری بیٹی، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر بیٹی کے دماغ میں یہ بات آئی، اس نے کہا آپ اسپتال سے آئے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ باپ کے ساتھ گھر آئی، فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو شیریں ہیئر۔ ہیلو ڈارلنگ، میں جیری بول رہا ہوں۔ پلیز جیری، مائنڈ نہ کرنا، آئندہ مجھے ڈارلنگ نہ کہا کرو۔ کیا تم ناراض ہو؟ بالکل نہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اور ہمارے خاندان میں کوئی غیر شخص نوجوان لڑکیوں کو ڈارلنگ نہیں کہتا ہے۔ تمہیں ہماری سوسائٹی میں اپنا مذہب اور خاندان کیوں یاد آ رہا ہے؟ وہ چونک گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے ماحول اور مزاج کے خلاف کیوں بول رہی تھی۔ اس نے ریسیور کو رکھ دیا، پلٹ کر باپ کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، شاباش بیٹی، تم بہت اچھی اور ذہین ہو، تمہیں خود ہی سنبھلنا آتا ہے۔ وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی، تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، پھر بیڈ کے سرے پر بیٹھ کر علی اسد اللہ کو تصور میں دیکھ کر سوچنے لگی، میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی، پھر بھی وہ خیالوں میں چلا آتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن وہ میرے قابل نہیں۔ میرے ساتھ وہ کسی محفل میں جائے گا تو سب کے سامنے مذاق بن جاؤں گی۔ پھر وہ جھنجھلا کر بیڈ سے اٹھ کر سوچنے لگی، یہ کیا، میں پھر اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ مجھے تو سوچنا چاہیے کہ میرے خیالات میں تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔